ہمیں آج پہلے سے زیادہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے. لائرز آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کریں گے، لیکن ہمیں آج یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بہت بڑا مذاق ہے. یہ چھپایا جا رہا ہے سارا کچھ. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سارا کچھ چھپایا جا رہا ہے ٹرائل کے اندر، کہ یہ جو سائفر کو کہتے ہیں سیکرٹ ہے، سیکرٹ نہیں ہے اصل میں. یہ اصل میں جو سچی بات ہے وہ بتانا ہی نہیں چاہتے. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی اور یہ عمران خان کو اس کے اوپر سزائے موت دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں. لیکن یہ اگر ججز اگر انشاءاللہ اپنا انصاف کے دائرے میں انصاف پورا کر کے دیں گے تو یہ بہت زبردست کل فیصلہ آ سکتا ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کا، کیونکہ انہوں نے بڑے تسلی سے سنے ہیں سارے دلائل. آج ہمیں پہلے دوسرا دن ہے کہ ہمیں بڑی تسلی ہوئی جج صاحب کی بھی باتوں سے کہ وہ بڑی انہوں نے جتنے سوال پوچھ رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ ہمیں پہلی دفعہ کورٹ میں سمجھ آئی کہ جب جج سوال پوچھتے تو وہ اپنی کلیریفیکیشن کے لیے پوچھتا ہے. جب ہم عامر فاروق کے وہاں کورٹ میں بیٹھتے تھے تو ہم نے تو ان کو مشکل سے کوئی سوال پوچھتے سنا تھا. وہ تو 4 گھنٹے کوئی بولتا رہے وہ بولنے دیتے تھے. تو اگر ہم امید رکھ سکتے ہیں تو میں خیال میں میاں گل اورنگزیب سے اتنی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ انصاف دے دیں گے عمران خان کی ٹرائل کے لیے. یہ جو ٹرائل کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر، عمران خان کو کورٹ کے اندر پیش کرنے کے لیے وہ راستہ ہموار کریں گے، کیونکہ یہ اتنے بے انصافی کورٹ کے جو جیل کے اندر ہو رہی ہے. وہ یہی چاہیں گے کہ یہ کورٹ کے اندر نہ ہمیں نظر آئے، فیملی کو، آپ سب کو. اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی ذرا مل کر اپنا حق مانگیں کہ آپ کو کورٹ کے اندر پیش ہونا چاہیے جس وقت یہ ٹرائل چلے. آپ لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے کورٹ کے اندر. دیکھیں وہ ہم نے تو ان کو دیکھا کہ وہ جو سلمان اکرم راجہ سے جو سوال جواب اتنے زیادہ انہوں نے کیے، تو ایک کوئی جو کہتے ہیں جج اپنا کام کر رہے تھے، جو کلیریفیکیشنز مانگ رہے تھے، تو اس سے ہمیں تسلی بالکل ہوئی دیکھ کر کہ وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، کیس پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جج ہمایوں دلاور نے 3 سال کی سزا سنا دی تھی حق دفاع دیے بغیر اور ہمارے آرگومنٹس سنے بغیر، ہمارا گواہان کو موقع دیے بغیر. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے وہ سینٹنس سسپینڈ ہو گئی تھی، لیکن ہم نے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن دی ہے کہ وہ جو ججمنٹ ہے، وہ جو آرڈر ہے جو کہ انلیگل ہے آن دی فیس آف اٹ، اس کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ خان صاحب اپنے الیکشن میں جو ڈسکوالیفیکیشن والا نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ ہو جائے اور وہ الیکشن لڑ سکیں. اس کے اوپر آج بحث ہونے کے بعد نوٹس کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے نوٹس ایکسیپٹ کر لیا ہے اور نیکسٹ ڈیٹ جو کہ اگلے ہفتے فکس ہے اس کے اوپر اب آرگومنٹس ہوں گے کہ وہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے تاکہ وہ جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے وہ ایشو ریزالو ہو جائے. اور دوسرا کیس سائفر والا، اس کے آرگومنٹس ابھی جاری ہیں جس کے اندر بیسیکلی یہ آسپیکٹ ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے اور غیر قانونی ہے. اس کے اوپر ابھی آرگومنٹس جاری ہیں، اس کا فیصلہ ابھی آئے گا انشاءاللہ. کل علی نواز اعوان کو جس طرح اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور ان کو اٹھا کر کے جس طرح جہانگیر ترین کے گھر سے برآمد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے اور عدلیہ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے. اس لیے کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ جس طرح ہو رہا ہے آج پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے جو ریاستی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، نہ صرف ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ آج کل غیر آئینی طور پر جاری ہے، کاغذوں میں آئین موجود ہے لیکن معطل ہے، بنیادی حقوق آج معطل ہو چکے ہیں، سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے. اس ظلم، بربریت اور تشدد کی حالت میں اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وقت سے پہلے متنازع ہو جائے گا اور ہماری ریاست اس طرح کے ایڈونچرز کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہمارے 25 کروڑ عوام جن کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جس کو چاہیں وہ منتخب کریں، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے
اور اس طریقے سے ہماری نہ صرف ریاست کمزور ہوگی بلکہ 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ نوٹس لیں اور تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں.